اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو سمجھا نہیں۔ حالانکہ جس کام کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے وہ کام اللہ کا کام ہے۔ دعوت کا کام کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے واللہ یدعو الی دار السلام۔ دعوت کا کام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا کام ہے، جو معصوم ہوتے تھے، جو بے گناہ ہوتے تھے، جو زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہوتے تھے، عرش، لوح، قلم، کرسی، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل علیہ السلام سے زیادہ قیمتی ہوتے تھے، یہ ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا کام ہے۔ دعوت کا کام انبیاء کا کام ہے، دعوت کا کام رسولوں کا کام ہے، دعوت کا کام اولو العزم من الرسلوں کا کام ہے، دعوت کا کام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے۔ اللہ اس کام کی عظمت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وجود بخشا ہی ہے دعوت کے کام کے لیے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اس امت کا وجود دعوت کے لیے ہوا ہے۔ اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر دعوت کی اس عظیم محنت کو ہماری زندگی کا مقصد بنا دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کاروبار کو، اگر کوئی شخص اپنے گھر بار کو، اگر کوئی شخص اپنی کھیتی باڑی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، یقین مانو وہ بڑا نادان ہے، بڑے کھوٹے کا سوداگر ہے۔ دعوت کا کام اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے بات سمجھائی کہ کسی شخص کا، اب یہاں میں کنواں کروں گا، اونٹ کھو گیا ہے، اور ایسی جگہ اونٹ کھویا ہے جہاں صحرا ہے کہ اونٹ کے بغیر نہ آگے کی منزل ملے گی نہ پیچھے کی منزل۔ اگر اونٹ نہیں ہے تو صحرا ہی میں موت ہے، اور ایسی جگہ اس کا اونٹ کھو گیا، اس اونٹ میں اس کا کھانا بھی ہے، اس کا پانی بھی ہے، اس کا سب کچھ اسی میں۔ اونٹ کھویا، اس نے اپنی زندگی کھو دی ہے۔ اونٹ نہیں کھویا بلکہ اس نے اپنی زندگی کھو دی ہے، اپنی زندگی کا ہارا ہوا یہ شخص ایک دم سے دیکھتا ہے کہ اس کا کھویا ہوا اونٹ واپس آ رہا ہے، کھویا ہوا اونٹ واپس آ رہا ہے۔ اپنی زندگی کو واپس پانے اور اونٹ کے مل جانے اور بھوک اور پیاس کے دور ہونے کا سامان ہو جانے کی
خوشی میں ہے، اتنا خوش کہ بجائے اس کے کہ اللہ کی تعریف کرتا، کہنے لگا میں تیرا کتنا اچھا اللہ ہوں۔ فرمایا ذرا سوچو اس بات کو اس فرمان کے مطابق کہ اونٹ کے ملنے والے سے اونٹ جس کا مل گیا اس کو جتنی خوشی حاصل ہوئی، اللہ کا روٹھا ہوا بندہ جب اللہ سے ملتا ہے اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھو، جب اللہ سے ملنے والے سے جو روٹھا ہوا بندہ اللہ سے ملے، اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اس کا استقبال اس طرح سے کرتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیوں کھویا ہوا ہے، کیوں بھٹکا ہوا ہے، آجا میری طرف۔ جب آ جاتا ہے تو اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، تو جو اللہ سے ملائے اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ جو اللہ سے مل جائے اللہ اس سے اتنا خوش، تو جو اللہ سے ملائے اللہ کتنا خوش۔ یہ دعوت کا کام اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام ہے، خود اللہ سے تعلق پیدا کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے کا کام ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے بندے جو اس اجتماع سے اللہ کے راستے میں جائیں، بڑے خوش نصیب ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں بنائے، ہماری بھی زندگی کو قبول فرمائے، ہمیں بھی قبول فرمائے، ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ قبول فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی اللہ قبول فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی قبول فرمائے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو واپس جا رہا ہے، ایک طبقہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے اس اجتماع سے، اور ایک طبقہ واپس جا رہا ہے۔ واپس جانے والے کو خوشی نہ ہو بلکہ غم ہو، واپس جانے والے کو خوشی نہ ہو بلکہ غم ہو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ہو، ہم آئے تھے عیسیٰ کے اجتماع میں، بڑا مزہ ہے، اور ایک ہے کہ اب تو مزے سے زندگی گزار رہے تھے، عیسیٰ کے اجتماع میں آئے، ہمارا چین اڑ گیا، امت کا حال معلوم ہوا، امت کی دلیل معلوم ہوئی، خود اپنا ہم عیسیٰ کے اجتماع میں آ کر بے چین ہو جائے۔ یہ اصل ہے، کیا بیان کرنے اور بیان سننے کے لیے جمع نہیں کیا گیا، ہمارا تو جمع ہونا ہی بکھرنے کے لیے۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارا ہر جمع ہونا کس لیے ہے؟ بکھرنے کے لیے۔ ارے بھائی ہماری جو تشریف 5 ماہ میں پورے ملک کی ہماری تشریف تو 4 ماہ اندرون ملک کی ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تشریف 4 مہینے اور 5 مہینے کی نہیں ہوتی تھی بلکہ زندگی بھر کی ہوتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی،
اور فرمایا اس جماعت کے امیر زید بن حارثہ ہوں گے۔ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر بنائے جائیں گے، اور ان کے بعد ایمان والے مشورہ کر کے امیر طے کر لیں۔ یہ بات حضور فرماتے نے کہا اپنے صحابہ سے درمیان یہودی سن رہا ہے، تو دو یہودی آپس میں یوں کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے، یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے۔ تو جب یہودی یہ سمجھ رہا ہے کہ پچھلی کتابوں کے مطابق انبیاء کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو جن کو اللہ پاک نے اصحاب رسول بنایا تھا وہ خوب سمجھ رہے تھے کہ ہم واپس نہیں آئے۔